بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم استاد محترم جناب مولانا شاہد صاحب دامت برکاتہ اور عزیز طلباء، آج آپ کی اس بزم سلیمانی میں شرکت کا موقع ملا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس بزم سلیمانی کا انعقاد کیوں کیا جاتا ہے، ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہیں سے ہم کو ایسی رہنمائی ملے گی جو ہماری آنے والی زندگی کو کامیابیوں کی بلندیوں تک پہنچائے گی۔ میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، جن میں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو علم کس طرح سے سکھلایا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان زبانی طور پر پہلے کے زمانے میں علم سیکھتا تھا، اور اس علم کو مورخین حضرات نے سینہ بسینہ علوم کہا ہے۔ زبانی طور پر جو علوم منتقل ہوتے رہے، ان علوم میں کچھ نہ کچھ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ملاوٹیں ہوتی رہی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جب سب سے پہلی وحی نازل فرمائی، جب 610 سال کے بعد ہمارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوا، یعنی 610 سال کے بعد جب آسمان سے زمین کا وحی کے ذریعے تعلق ہوا، تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اقرأ باسم ربک الذی خلق ہی فرمایا۔ ایسا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو اپنی تعریف میں سورہ فاتحہ کا نزول فرما دیتے، یا سماجی زندگی گزارنے کے لیے جو سورہ حجرات وغیرہ ہیں ان سورتوں کا نزول فرما دیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول فرمایا تو سب سے پہلے یہی فرمایا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اللہ کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا۔ اور پھر اسی صورت میں ہی آگے اس پہلی وحی میں ہی فرما دیا علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے قلم کے ذریعے تم کو سکھلایا ہے، اور انسان کو قلم کے ذریعے ایسی چیزیں سکھائیں کہ جو انسان پہلے نہیں جانتا تھا، قلم کے ذریعے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا، حقیقت میں قرآن پاک اس زمانے کے لیے بھی ایک معجزہ رہا اور قیامت تک کے لیے معجزہ ہی رہے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو اس کلام کو نازل فرمایا تو اس کلام میں اللہ تعالی نے ایسی ادبیت، ایسی چاشنی اور ایسی سحر انگیزی رکھی ہے کہ چیلنج کر دیا، اور 1400 سال گزر چکے، اس کے باوجود اس قرآن پاک میں ایک نقطہ، ایک حرف بھی اضافہ کرنے کی گنجائش نہیں۔ کسی زمانے میں بعض ادبا نے قرآن پاک کی بعض صورتوں کے مقابلے میں لکھنے کی کوشش کی ہے، جیسے القاریہ تم القاریہ، تو ایک اس زمانے کا جاہل ادیب تھا، اس نے اس صورت کے جواب میں لکھنا شروع کیا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، القاریہ تم القاریہ وما ادراک ملفیل، لیکن موضوعیت بھی تو ہونی چاہیے۔ القاریہ الفیل دونوں کے وزن میں، دونوں کے تلفظ میں
آپ غور کر لیجیے کتنا فرق آ رہا ہے۔ اور بہترین ادیب جس نے پنچتنتر کا عربی زبان میں ترجمہ کیا، جس کو ہم دلیل ادلہ کے نام سے پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں نصاب میں بھی ہے، ایسا ماہر ادیب تھا، ملحد تھا، اور وہ قرآن پاک کا جواب لکھنا شروع کر دیا، ایسا بڑا ادیب تھا۔ اور جب وہ قرآن پاک کی اس آیت میں پہنچا قیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین، اس آیت کا قرآن پاک کا جواب لکھتا چلا گیا، اور جب اس آیت پر پہنچا تو بالکل دیوانہ وار ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں اس آیت کی ادبیت اور اس کی موضوعیت اور اس میں جو سحر انگیزی ہے، اس میں جو تلفظ ہے، اس میں جو موضوعیت ہے، میں اس کا جواب نہیں لکھ سکتا۔ اسی وقت اس نے قلم توڑا اور جو لکھ چکا تھا وہ سب نظر آتش کیا، اور اس کے بعد توبہ کر کے اسلام قبول کر لیا، پوری طرح سے وہ مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کے ذریعے انسان کو علم سکھایا ہے۔ قلم کے ذریعے اللہ نے علم کیوں سکھایا؟ اس لیے کہ تمہیں قلم کا استعمال کرنا آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں جتنے بھی انبیاء آئے، تمام انبیاء کے زمانے میں جس طرح کے چیلنجز تھے، اسی طرح کے چیلنجز کے مقابلے میں اپنے معجزات نازل فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں میڈیسن کا بڑا زور تھا، لوگ میڈیسن کے ذریعے بڑے بڑے کرتب دکھایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا ہاتھ عطا فرمایا کہ وہ کسی کوڑھی یا جذام کے مریض پر جسم کے جس حصے میں مرض ہوتا تھا ہاتھ پھیر دیتے تھے، وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اسی طرح سے جو نابینا ہوتا تھا، اندھا ہوتا تھا، اس کی آنکھوں میں وہ ہاتھ پھیر دیتے تھے، وہ دیکھنے والا بن جاتا تھا۔ اب اس زمانے میں جو میڈیسن کی ایجاد کرنے والے تھے، جو ادویات کو بنانے والے تھے، وہ حواس باختہ ہو گئے، یہ کون سی چیز آ گئی؟ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا بڑا زور تھا، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا عطا فرما دیا کہ جب میدان کارزار میں ساحرین فرعون نے مقابلہ کیا اور جادو کے زور سے انہوں نے پورے میدان میں سانپ ہی سانپ دوڑا دیے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا تم ذرا اپنا ڈنڈا زمین پر ڈالو، اور جیسے حضرت موسیٰ نے وہ ڈنڈا زمین پر ڈالا، وہ ڈنڈا بڑا اژدہا بن کے سارے سانپوں کو نگل گیا۔ تو جس زمانے میں جس نبی کے مقابلے میں جس طرح کے چیلنجز رہے، اللہ نے اس نبی کو ویسے ہی معجزے عطا فرمائے۔ ہمارے نبی کے زمانے میں ادبی صلاحیتوں کا بڑا زور تھا، اور اس زمانے کے 7 معلقات یعنی 7 بڑے بڑے ایسے قصیدے تھے عربی زبان میں کہ واقعی آگے کے درجات میں تم لوگ پڑھو گے کہ ان کی مقبولیت، جیسے آج کے زمانے میں کوئی چیز بڑی مقبول ہوتی ہے اور بہت ہی اچھے اسٹینڈرڈ پر ہوتی ہے تو اس کو بلا کر کے اور کچھ نہ کچھ ایوارڈ وغیرہ دیے جاتے ہیں۔ اس زمانے کا ایوارڈ یہ تھا کہ جس کا جتنا اچھا ادبی مضمون ہوگا وہ خانہ کعبہ میں آویزہ کر دیا جائے گا، لٹکا دیا جائے گا۔ 7 بڑے بڑے شعراء کے ایسے قصیدے تھے، ایسی غزلیں تھیں کہ وہ خانہ کعبہ میں لٹکا دی گئی، 7 معلقات ان کو اسی لیے کہا گیا۔ تو اس زمانے میں ایسی ادبی چیزیں تھیں کہ عرب لوگ ادب کے پیرائے ادب کے نمونے ادب کے شیپارے پیش کرتے تھے اور اس کو بڑی مقبولیت سمجھتے تھے اور اپنی کامیابی سمجھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا کلام نازل فرما دیا، اور وہ کلام ایسا نازل فرمایا کہ دور جاہلیت کے جتنے بھی سورما تھے، جتنے بھی ماہرین فن تھے، وہ سب کے سب لاجواب ہو گئے۔ ہائے اس کلام کے مقابلے میں تو ہم کوئی چیز پیش ہی نہیں کر سکتے۔ آگے کے زمانے میں چلیں تو اس قلم کے ذریعے فتنہ خلق قرآن وجود میں آیا، فتنہ قدریہ وجود میں آیا، فلسفہ و منطق کے ذریعے، چور راستے کے ذریعے اسلام مذہب پر تو حملے ہوتے رہے نا۔ خلق قرآن، یہ جو زندیق لوگ ہیں، ان لوگوں نے فتنہ خلق قرآن شروع کر دیا۔ قرآن کو کہا کہ یہ اللہ کی مخلوق، جواب دیا کہ وہ بالکل لاجواب ہو گئے،
اور ان کے فلسفے اور منطق کی کچھ بھی نہ چل سکی. کیوں؟ قلم کے ذریعے. قلم کے ذریعے. یہ قلم ہی تو ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال نے فرما دیا تھا پاک رکھ اپنی زبان تلمیذ رحمانی ہے. پاک رکھ اپنی زبان تلمیذ رحمانی ہے تو ہو نہ جائے دیکھنا تیری صدا بے کام. ہم قلم کا استعمال کرنا ابھی سیکھیں گے تو آگے چل کے آہستہ آہستہ قلم کو ایک اچھے انداز میں استعمال کرنے کے ہم عادی ہو جائیں گے اور قلم کے ذریعے ہم اپنی بات کو پہنچا سکیں گے. اور آج تو یہ زمانہ ایسا زمانہ ہے کہ اتنے ہمارے اسلام مذہب کی طرف بالکل گلبار کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. آپ یوٹیوب وغیرہ میں دیکھ لیجئے کس طرح سے ہمارے اسلام مذہب کی تعلیم کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے. کئی بدعات و خرافات اور ہماری کمی ہے. یہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کیا ہے. اس وجہ سے جتنا بڑا جاہل ہوگا اتنا ہی بڑا مفتی بنا بیٹھا ہوگا. اس کے پاس چاہیے کیونکہ پڑھا نہیں ہے نا اس نے, اور ہم نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی کہ ہم قلم کے استعمال کو ہم نے سیکھا نہیں. اگر قلم کے استعمال کو ہم سیکھ لیں تو قلم ایسی چیز ہے کہ اس کے سامنے بڑے بڑے فتنے بھی سر جھکا لیتے ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ, میں ترتیب وار تھوڑا سا بیان کرتا رہا ہوں, بیچ بیچ میں بہت کچھ چھوڑتا جا رہا ہوں. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی, بندوق نہیں اٹھائی, توپ نہیں چلائی, صرف قلم کا استعمال کیا. اور قلم کے استعمال کے نتیجے میں ان کے جتنے بھی جرائد تھے, کبھی الہلال کبھی البلال, سب کو انگریز لوگ بند کرتے رہے. اور مولانا ابوالکلام آزاد کو اتنا وہ لکھنے کے عادی تھے, بالکل ایک مضمون لکھتے تھے پورے ہندوستان میں آگ لگ جاتی تھی قلم کے ذریعے. اس چیز کو محسوس کرو, قلم کے ذریعے. تو انگریز لوگ ان کے پیچھے پڑے رہتے تھے اور ان کے مضامین کو وہ بالکل ضائع کر دیتے تھے اور بہت ساری کتابیں ان کی ضائع کر دی. جیسے کہ انہوں نے ترجمان القرآن کے نام سے جو تفسیر لکھنا شروع کیا, مکمل تفسیر لکھ ڈالی, لیکن انگریزوں نے 17 پارے تک یا 16 پارے تک کی تفسیر نہ پا سکے, بقیہ انہوں نے جا کر کے دریا میں ڈال دیا. اور ایسی تفسیر لکھی کہ صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے 350 صفحات میں لکھی ہے. ایسا قلمکار اور آج کے زمانے میں ہم ایک صفحہ لکھنے بیٹھے تو نہیں لکھ سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے ہم نے محنت نہیں کی. اور آج تو لکھنے کا زمانہ ہے کہ ہمارا زیادہ وقت موبائل میں جاتا ہے اور موبائل کے ذریعے ہمارے اندر جہالت آ رہی ہے. سمجھو اس بات کو, ہم موبائل کا استعمال کم سے کم کریں, کم سے کم ضرورتاً استعمال کریں. بہت زیادہ اس کا استعمال ہمارے لیے مضر ہے. ہم پڑھیں اور پڑھنے کے بعد قلم کا بھی استعمال کرنا سیکھیں. اسی لیے اسی کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے اقبال نے کہا تھا, تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراد کی, تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراد کی, تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. مطالعہ تو خوب کرتے چلے گئے, کہیں سے بھی مطالعہ کرتے چلے گئے, لیکن لکھنے کا سلیقہ نہیں آیا تو ہم اپنی بات دوسروں تک نہیں پہنچا سکتے ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اتنا لکھتے تھے کہ ان کے بارے میں آتا ہے, سالگرام وغیرہ نے بڑی تحقیقی باتیں لکھی ہیں کہ ان کے سامنے جب وہ کوئی مضمون لکھنے بیٹھتے تھے تو ان کے سامنے الفاظ سب بستہ آ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے, حضرت ہمیں استعمال کر لیجیے, ہمیں استعمال کر لیجیے. ایسی خامہ فرسائی کرتے تھے. اور ان کو زبان پر بھی ایسا لکھتے لکھتے کمانڈ ہو گیا کہ ایک موقع پر کسی مجلس میں مقالے پیش کرنے کے لیے بہت سارے علماء کو مدعو کیا گیا. مولانا ابوالکلام آزاد بھی اس مجلس میں گئے اور اتفاق سے وقت نہیں ملا تو وہ مضمون لکھنا بھول گئے یا لکھ نہیں سکے. پہنچے اور ڈائس پر جب ان کا نام پکارا گیا, ڈائس پر پہنچے, کوٹ کی جیب سے ایک کاغذ نکال کے یوں ہی رکھا اور مقالہ پڑھنا شروع کر دیا. اور مقالہ پڑھتے چلے گئے, پڑھتے رہے, جو مقالہ تھا اپنا ختم کر دیا. اس کے بعد وہ کاغذ کوٹ کی جیب میں ڈالا اور جا کر کے اپنی جگہ بیٹھ گئے. اب مقالے کی مجلسوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے, جو بڑے بڑے علماء کے مقالے کی مجلسیں ہوتی ہیں, ان کے تمام مضامین کو اکٹھا کر کے کتاب کی شکل دی جاتی ہے. ان سے جب مانگا گیا کہ آپ اپنا مقالہ دیجیے, کہا میں بعد میں دے دوں گا. لیکن جو
صاحب مانگ رہے تھے، انہوں نے بار بار جب کہا تو انہوں نے نکالا جیب سے وہ کاغذ دے دیا اور کاغذ خالی، کچھ نہیں لکھا تھا، ایسے الفاظ میں کمانڈ تھا، ان کی زبان اور ان کا قلم بالکل یکساں تھا، ایسے نہیں آ گیا۔ جب انہوں نے لکھنے کی مشق کی تو میرے عزیزوں تم لوگوں کو بھی لکھنے کی عادت ڈالنا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا علم بالقلم، تم اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکو گے، اور جب تم لکھنے کی عادت ڈالو گے تو تحقیقی مزاج پیدا ہوگا کہ ہم جو بات لکھ رہے ہیں وہ کہاں سے ثابت ہے، تو ہم ایک اچھی چیز پہنچا سکیں گے۔ ورنہ آج کے زمانے میں دیکھو جو بھی عصری تعلیم گاہیں ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، وہاں کتنا سڑا ہوا سلیبس پڑھایا جا رہا ہے، وہاں بالکل توڑ مروڑ کر کے سلیبس پڑھایا جا رہا ہے، اس لیے کہ ہم نے قلم کاری کو بند کر دیا، ہم نے نگارشات کو بند کر دیا، ہم نے وہ کتابیں لکھنا بند کر دیا جس سے ہماری تحقیقی باتیں لوگوں تک پہنچ سکیں، ہم اپنی بات کو نہیں پہنچا سکے۔ اس لیے عصری تعلیم گاہوں میں، اسکول، کالجز، یونیورسٹی وغیرہ میں بالکل فرضی باتیں پڑھائی جا رہی ہیں۔ اس کے لیے تم لوگوں کو تیار ہونا ہے اور ایسے مقالے لکھنا ہے اور ایسی کتابیں لکھنا ہے کہ بالکل تحقیقی باتیں، کہ وہ دوسروں کے سامنے ایسی وزنی محسوس ہوں کہ وہ دوسری باتیں بالکل ہوا منصورہ بن جائیں، وہ بالکل سمندر کے جھاگ کی طرح اڑ جائیں، ان کی کوئی حیثیت ہماری زبان کے آگے، ہمارے قلم کے آگے نہ رہ جائے۔ جو بھی ہم بات لکھیں ایسی تحقیقی لکھیں کہ وہ بالکل ہمارے سامنے اڑ جائیں، کیونکہ پتوں کی طرح اڑ جائیں، کوئی حیثیت نہ رہے۔ تو میرے عزیزوں تمہیں آج سے یہ عہد کر کے یہاں سے جانا ہے کہ ہمیں آنے والے وقت میں مولانا ابوالکلام آزاد بننا ہے، مولانا حلیمی رحمۃ اللہ علیہ بننا ہے، علامہ سید سلیمان ندوی بننا ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتابیں لکھی، میں ایک وقت پہ سول سروسز کی تیاری کرنے کے لیے سلیبس لایا تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ سول سروسز کے سلیبس میں علامہ سید سلیمان ندوی اور خواجہ الطاف حسین علی اور اسی طرح سے علامہ شبلی نعمانی اور حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی، ان لوگوں کے نام موجود ہیں سول سروسز کی تیاری میں۔ ہم نے اس چیز کو نہیں سمجھا۔ سول سروسز سمجھتے ہو IAS IPS جو بنتے ہیں وہ چھوٹی موٹی پوسٹ میں نہیں ہوتے ہیں، جو اپنی تیاری کر کے اور جو ایگزامز کوالیفائڈ کرتے ہیں وہ کہیں BM بنیں گے، کہیں جج بنیں گے۔ ایسے کورسز میں، ایسے سلیبس میں یہ علماء موجود ہیں، اور ان علماء نے اس پورے گلشن کو اپنے خون پسینے سے سینچا ہے۔ انہی کی یاد میں یہ بزم سلیمانی کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک کتاب بتا رہا ہوں تم لوگوں کو، سیرت النبی۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ استاد تھے علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور 4 جلدوں میں جو موجودہ ایڈیشن ہے 4 جلدوں میں ہے، وہ 4 جلدوں کا جب انہوں نے سیرت النبی لکھنا شروع کیا، اور میں تو مطالعہ پابندی سے اس کا کرتا ہوں، تو علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جب آدھی کتاب لکھ چکے تو ان کا وقت اجل آ گیا، اور علامہ سید سلیمان ندوی کو بلایا اور کہا کہ کیا تم لکھ سکو گے؟ کہا حضرت بس آپ دعا کر دیجئے، اور استاد اور شاگرد دونوں نے مل کر کے سیرت النبی ایسی کتاب لکھی کہ جس کو آج بھی اردو زبان میں اسلامک انسائکلوپیڈیا کا درجہ دیا گیا ہے۔ آپ سرکاری سلیبس اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، سیرت النبی سے بڑھ کر کے کوئی کتاب آج بھی اردو زبان میں حضور کی سیرت پر موجود نہیں ہے۔ اسلامک انسائکلوپیڈیا وہ سیرت النبی ہے، لیکن اسلامی باتوں کی تحقیقی کتاب ہے۔ تو دونوں استاد اور شاگرد کہیں سے پتہ نہیں چلتا کہاں تک استاد نے لکھا ہے، کہاں سے شاگرد نے شروع کیا ہے۔ دوستو ایسا قلم تمہیں تیار کرنا ہے کہ آنے والا وقت، یہ آنے والا زمانہ ہم کو سلام کرے کہ ہاں ہم نے بھی کوئی کام کیا ہے، اور ہم کم سے کم کچھ اپنی باتیں اور اپنی چیزیں پیش کر کے جائیں، اور جب جائیں تو یہ شعر کے مصداق بن جائیں۔ یہ کمال زندگی ہے کہ جب آفتاب ڈوبے، یہ کمال زندگی ہے کہ جب آفتاب ڈوبے تو فلک کو نور دے کر نئی انجمن سجا دے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا شیوا رہا ہے۔ ہو گیا تو انہوں نے اس پوری دنیا جیسی انجمن کو ایک نیا نور دے دیا۔
کیا اور اس نئے نور کو ہمیں قبول کرنا ہے، وقت کے چیلنجز کو قبول کرنا ہے اور ان کا دندہ شکن جواب دینا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ تم لوگوں نے ان باتوں کو سمجھا ہوگا اور آج ہی سے تم اس پر محنت کرنا شروع کرو گے، اپنے قلم میں نکھار پیدا کرنا ہے اور ایسی نگارشات پیش کرنا ہے کہ زمانہ ہمارے سامنے دندہ شکن رہ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔